میں اس لیے تھوڑا میں تیز چلوں گا. چلے ٹھیک ہے، آپ کلوز کر سکتے، یہ بند کر سکتے ابھی مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم اسم کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں لسان القرآن کی اس کتاب میں، تو اسم کا جو ایک پہلو ہم نے پڑھا اسم کا اعراب، اس کے بعد میں جو سیکنڈ ہم نے پڑھا اسم کا جنس، یعنی جنس کے بارے میں جو انفارمیشن تھی، اور جو تیسرا پوائنٹ ہے اسم کے بارے میں وہ ہے عدد، یعنی اسم کے عدد کو جاننا، یعنی نمبر کو جاننا. ٹھیک ہے، جیسے اردو اور انگریزی زبان میں ہم عدد پڑھتے ہیں، یعنی 1 2 3 4، واحد، جمع، سنگیولر، پلورل وغیرہ، ایسے ہی عربی میں عدد ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پہ 1 واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں جو عدد استعمال ہوگا اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایسے: واحد، مثنیٰ اور جمع، جو کہ انشاءاللہ آگے آئے گا. واحد کا مطلب کوئی ایک اسم، جیسے قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب، ولد ایک لڑکا. مثنیٰ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مثنیٰ بیسیکلی مثنیٰ جو ہے کسی بھی اسم کا مثنیٰ بنانا، اس عمل کو تثنیہ بھی کہا جاتا ہے. اس لیے بعض کتابوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تثنیہ یہ مثنیٰ کے بدلے وہاں تثنیہ لکھا ہوتا ہے. تو بہرحال مثنیٰ اور تثنیہ مطلب ایک ہی ہے کہ اسم، یعنی جب اسم 2 ہو، یعنی جب 2 چیزیں ہوں، 2 جگہیں ہوں، یعنی کوئی بھی 2 چیزیں ہمارے پاس ہو، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال مثنیٰ یا تثنیہ جیسے آپ چاہو استعمال کر سکتے ہو. اب واحد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، واحد ایک ہی ہے، تو اس کے لیے عربی میں کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے. لیکن ہم مثنیٰ یا تثنیہ کیسے بنائیں؟ ایک اسم ہے ہمارے پاس، اس کے جب ہمارے پاس 2 آ جائیں، یعنی اسم کا 2 عدد ہمارے پاس ہو، اس کا تثنیہ کیسے بنائیں، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیے، تثنیہ کا ریلیشن ہے اعراب کے ساتھ، یعنی اعراب کے حساب سے یہ مختلف ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں، میں ہم سیدھے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسم ہے کتاب، جو کہ واحد ہے، جس کا ترجمہ ہے ایک کتاب. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم تثنیہ بنائیں یا مثنیٰ بنائیں. تو رول یہ ہے کہ آخر پہ آپ الف نون بڑھائیے، یہ جو آنی ساؤنڈ ہے یہاں پہ، یہ والی، اس کو با کے بعد ہمیں بڑھانا ہے، اور با کا یہ جو پیش والا تنوین ہے اس کو ہٹانا ہے. یہ بنے گا کتابانی. تو کتابانی بنا تثنیہ یا مثنیٰ کتابن کا، اس کا ہم ترجمہ کریں گے 2 کتابیں. ایسے ہی قلم کا قلمانی، ایسے بہت ساری یہاں پہ مثالیں دی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہم نے کہا کتابانی، یہ حالت رفع ہے، یعنی کتاب کا تثنیہ کتابانی، یہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے. اب ہمیں چاہیے اس کی حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم نصب اور جر پہ جائیں، ایک مؤنث والا ہم استعمال کر لیتے ہیں. اس کو ہم سمجھیں. ہمارے پاس ایک واحد اسم مؤنث ہے جنت. جنت مراد یا باغ مراد ہے، ہمیں اس کا مثنیٰ بنانا ہے، تثنیہ. تو رول یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی وہی الف اور نون آنی ساؤنڈ آخر پہ ہمیں ایڈ کرنی ہے، یعنی الف اور نون کسرہ. لیکن یہاں پہ تا کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، یعنی اس آخر تا پہ جو یہ گول تا ہے، اس پہ جو تنوین ہے پیش والی، اس کو ہم نے ہٹا لیا، یہ بنے گا جنتانی. تو کتابانی جنتانی، مسلمانی بنتانی. تو اس طرح سے ہم کسی بھی واحد اسم کا تثنیہ یا مثنیٰ بنا سکتے ہیں. یہ ہم پہچانے کیسے؟ آنی ساؤنڈ سے، یعنی آخر پہ الف اور نون کسرہ. ٹھیک ہے، یہ جو حالت ہے یہ حالت رفع ہو گئی. اب اس کا نصب اور جر ہم کیسے بنائیں؟ یہاں دیکھیے، وہاں تھا کتابانی، یہاں پہ ہمیں بنانا ہے کتابینی،
یعنی آخر پہ ہمیں کیا ماڈیفکیشن کی. ہمارے پاس ہے یعنی کتابانی تھا ہمارے پاس حالت رفع میں، کتابانی، کتابانی، کتابانی. اسی کتابانی کو ہمیں بنانا ہے کتابینی، یعنی نون، یہاں بھی نون مقصور ہے اور نون سے پہلے یہاں پہ ایک حمزہ تھا الف زبر، یہاں پہ یا آ گیا، یا ساکن. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یا ساکن آ گیا ایکسٹرا، یعنی یہ حمزہ کے بدلے میں یا ساکن آ گیا، یا یوں کہیے الف کے بدلے میں یا ساکن آ گیا. تو کتابانی کتابینی، کلامانی کلامینی، مسلمانی مسلمینی. یہاں بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہے، میں ان پہ فوکس نہیں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، اس لیے شارٹ کٹ میں ہم یاد رکھیں گے. ایک مثال آپ یاد رکھ لیجئے، ایک اسم ہے مسلمن، اس کا ہمیں حالت رفعہ بنانی ہے، ہم بنائیں گے مسلمانی. اب نصب اور جر والی حالت ایک ہی ہوتی ہے، وہ کیسے بنائیں گے؟ مسلمینی. اگر آپ نے ایک وزن یاد رکھ لیا، آپ کوئی سا بھی اسم اس کا تثنیہ بنا سکتے ہیں حالت رفع میں، نصب اور جر میں، کیونکہ نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوتی ہے. تو آپ یاد رکھ لیجئے، مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان حالت رفع میں، مسلمینی مسلمینی نصب اور جر میں دو مسلمان. یہاں بہت ساری مثالیں ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب سے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے چلیں کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ جمع، یعنی عربی میں دو سے زیادہ عدد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کنسیڈر کیا جاتا ہے پلورل. ایسا دیگر زبانوں میں نہیں ہوتا، یہ ڈفرنس ہے. یعنی یہاں پہ ایک، دو اور دو سے زیادہ، باقی زبانوں میں ایک اور ایک سے زیادہ جمع کنسیڈر ہوتا ہے، یہاں دو سے زیادہ. جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم اور جمع مکسر. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جمع سالم جیسے کہ ورڈ ہمیں بتاتا ہے سلامتی. جمع سالم وہ ہے جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح سالم موجود ہو. مطلب یہ ہے ہمارے پاس ایک اسم ہے مسلمون، یہ واحد ہے، ہم اس کی جمع بنائیں گے مسلمون. اب مسلمون میں آپ دیکھ لیجیے، یہاں پہ مین سین لام میم، مین سین میم سین لام اور میم. دیکھیے یہاں پہ یہ ایز اٹ موجود ہے، یعنی واحد کے جو چار الفابیٹس ہے، چار حروف ہے، وہ یہاں پہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. یہاں پہ بھی میم ضمہ، سین ساکن، لام کسرہ. تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً مسلمن کی فارم، مسلمن کی شکل یہاں پہ صحیح سلامت اپنی حالت میں موجود ہے جمع میں. ایسی جمع کو جمع سالم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے جمع مکسر، یہ اس کا الٹا ہے، اس کی ضد ہے. مکسر آپ سمجھ سکتے ہیں کسر، ٹھیک ہے، کوئی کمی واقع ہونا. یہاں پہ جو جمع ہے وہ واحد، یعنی جمع میں اگر ہم چاہیں کہ واحد کی ہم فارم دیکھیں صحیح سلامت، وہ موجود نہیں ہوگی. یہاں دیکھ سکتے ہیں اسم ہے کتابن، ایک کتاب، اس کی جمع بنتا ہے کتبن. اب دیکھیے کاف تا الف با، یہاں پہ کاف تا ہے، اس کے بعد الف غائب ہو گیا، ایک چینج. دوسرا یہاں پہ کاف جو تھا چھوٹا کاف، اس پہ کسرہ تھا، یہاں پہ کاف پہ پیش ہے. اس کے بعد تا پہ یہاں پہ فتحہ ہے، زبر ہے، یہاں پہ تا پہ پیش ہے. تو بالکل جو واحد ہے وہ اپنی صحیح فارم میں، صحیح سالم وہ موجود نہیں رہتا ہے جمع میں، اس لیے اس کو جمع مکسر بولا جاتا ہے. تو کچھ اسماء کو آپ جمع سالم بنا سکتے ہیں اور کچھ اسماء کا جمع سالم نہیں ہوتا ہے، ان کی جمع مکسر فارم ہوتی ہے. چلیے اس کے بعد جمع سالم بنانے کا طریقہ. تو جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، پہلے ہم یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور جمع سالم جب ہم بنائیں گے تو ہمیں اعرابی حالت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. میں سیدھے چلتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسم ہے مسلمون، اس کی ہمیں جمع سالم بنانی ہے، ہم نے بنایا مسلمون. تو ہم نے کیا کیا، مسلمون پہ جو تنوین ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے، اور آخر پہ اور یہ جو میم ہے اس کو ایک پیش ڈالنا ہے، ایک ضمہ، اور اینڈ پہ ایڈ کرنا ہے واو ساکن اور نون مفتوح.
تو یہ بنے گا مسلمون. ایسی مؤمنون سیم قاعدہ اپلائی کر لیجئے, دو تنوین کو ہٹا کے ایک تنوین ایک پیش رکھ لیجئے یہاں پہ, پھر واو ساکن ایڈ کر لیجئے آخر پہ نون مفتوح مؤمنون. ایسی منافقون سے منافقون, کافرون سے کافرون. یہ جو حالت ہے یہ جمع سالم کی حالت رفع ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے تثنیہ میں دیکھا, مثنیٰ میں ہم نے دیکھا تھا رجل سے رجلانی, یہ جو رجلانی ہے وہاں پہ تھا وہ حالت رفع تھی. یہاں پہ مسلمون جمع سالم کی حالت رفع ہے. جب ہم نے کہا حالت رفع, اس کا مطلب نصب اور جر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری مثالیں ہیں, میں یہاں پہ اس پہ زیادہ ٹائم گزارنا نہیں چاہتا. جیسے ایک مثال ہے فاسقون, آپ بنائیں گے فاسقون, عابدون عابدون, ایسی بہت ساری مثالیں یہاں پہ. یہ تو ہو گیا حالت رفع. حالت نصب اور جر کیسے بنائیں, دیکھیں وہاں پہ تھا مسلمون واحد, پھر ہم نے کہا مسلمون, تو مسلمون ہم نے کہا حالت رفع, اور مسلمین اس کی بنے گی حالت نصب اور جر. جیسے تثنیہ یا مثنیٰ میں حالت نصب اور جر ایک جیسی حالت ہوتی ہے, اور یہاں پہ بھی جمع مذکر سالم میں نصب اور جر ایک ہی شکل ہوتی ہے اس کی, وہ ہے مسلمین. یعنی وہاں پہ تھا, میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ مسلمون, یہاں پہ ہمارا تھا حالت رفع میں مسلمون, اور یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے مسلمین. یعنی یہ جو میم تھا اس کو ہمیں کسرہ دینا ہے, واو کو ہٹا کے یا لینا پڑے گا ہمیں, یا ساکن, یا ساکن, اور نون ایز اٹ رہے گا, بنے گا مسلمین. تو ایک مثال ہمیں یاد رکھنی ہے, مسلمون واحد, اس کا ہمیں بنانا ہو جمع مذکر سالم تو مسلمون حالت رفع میں, نصب اور جر میں مسلمین مسلمین. ایسی آپ کسی بھی کا بنا سکتے ہیں. ایک اس میں کافرون, حالت رفع میں کافرون, نصب میں کافرین, اور جر میں بھی سیم کافرین. تو آپ کو ایک مثال یاد رکھنی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک اسم ہے مسلمون, اس کا مطلب ایک مسلمان. اب آپ چاہتے ہیں اس کا مثنیٰ بنانا, آپ کیا کریں گے, اب آنی ساؤنڈ یاد رکھیں گے. مسلمون سے مسلمانی, مراد دو مسلمان مرد. یہ جو حالت رفع ہے اس کی نصب اور جر کیسے ہم بنائیں گے, مسلمینی مسلمینی. وزن یاد رکھنا ہے, پیٹرن یاد رکھنا ہے, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے, دو مسلمان, لیکن یہ حالت نصب اور جر رہے گی. تو مسلمون, تو مسلمون مسلمانی مسلمینی. اسی طرح سے جمع مذکر سالم جب ہمیں بنانا ہو تو مسلمون سے مسلمون, اونا ساؤنڈ, یہ مسلمون حالت رفع ہے. اب آپ کو نصب اور جر چاہیے تو آپ کیا لکھیں گے, مسلمین مسلمین. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی یہاں بہت سارے مثالیں ہیں, ان کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے, جہاں اور مثالیں ہیں عالم عالمون, اور اس کی حالت نصب و جر عالمین. ٹھیک ہے, اہل لوگ, اہلون حالت رفع, اہلین نصب و جر. ایسی ہی اور مثالیں. چلیے, یہ تو ہوگا جمع مذکر سالم. اس کے بعد میں ہمارے پاس ہے جمع مؤنث سالم, یعنی مؤنث کو ہم جمع بنائیں گے تو یہ کس طرح سے ہم جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں. سالم تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اس میں واحد کا پیٹرن جو کا تو موجود رہے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک مثال ہے یہاں پہ مسلمتن, سیدھی سی بات ہے, یہاں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے, تو ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ایک مسلمان عورت. ٹھیک ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جمع مؤنث سالم ہم بنائیں. آپ کو پیٹرن یاد رکھنا ہے مسلماتن, یعنی یہ جو میم ہے, میم اور اس چھوٹے یہ جو آپ کا گولتا ہے اس کو آپ کو لمبے تا میں لکھنا پڑے گا ایسے, اور اس تا اور میم کے بیچ میں ایک الف کا اضافہ کرنا ہوگا. یعنی یہاں پہ جو لکھا آتن, تو آتن آپ کو اینڈ پہ دیکھنا پڑے گا. تو مسلماتن سے مسلماتن, بہت ساری مسلمان عورتیں. مؤمناتن سے مؤمناتن, بہت ساری مومنہ عورتیں.
قانتتن ایک نیک عورت، قانتاتن بہت ساری نیک عورتیں، اور بہت ساری مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جمع مؤنث سالم ہم نے یاد رکھا کہ آتن کے پیٹرن پہ آتا ہے، یعنی اس کے آخر پہ آتن آتا ہے، جسے جناتن آپ دیکھو قرآن پاک میں، اسی طرح سے آپ دیکھو گے خاشعاتن قرآن پاک میں، صادقاتن قرآن پاک میں۔ تو آتن ساؤنڈ جیسے آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کا مطلب یہ صیغہ کون سا ہے، یہ اسم کون سا ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ یہ جو حالت ہے یہ حالت رفع ہے، اس کا مطلب ہمیں نصب اور جر بھی دیکھنی ہے۔ تو نصب اور جر بنانے کے لیے ہم قاعدہ کیا یاد رکھیں گے، جیسے وہاں پہ جمع مذکر سالم میں نصب اور جر کی حالت ایک ہوتی ہے، یہاں پہ بھی سیم پیٹرن ہے۔ یہاں پہ یہ آتا ہے مسلماتن کے پیٹرن پہ، یعنی جو اوپر تھا مسلماتن، یہاں پہ زیادہ چینج نہیں کرنی ہے ہمیں بھی، وہ آتن تھا یہاں پہ آتن ہے، یہاں پہ مقصور آتا ہے، یعنی دو زیر والی تنوین۔ حالت رفع میں دو پیش والا تنوین تھا تاکہ اوپر، یہاں پہ دو زیر والی تنوین۔ تو ہم بنا سکتے ہیں مؤمنتن سے حالت رفع میں مؤمناتن، نصب اور جر میں مؤمناتن۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے جنتن، اس کی حالت رفع میں جنتن ہے، اور جب ہم اس کی یہ تو ہوگا واحد جنتن، جب ہم اس کی جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو جناتن بنے گا، اور پھر نصب اور جر بنے گا جناتن۔ تو آپ کو پیٹرن یاد یہ رکھنا ہے، ایک واحد آپ یاد رکھ لیجئے جیسے جنتن یا مسلمتن ہی یاد رکھ لیجئے، پھر اس کا ہم حالت رفع بنائیں گے مسلماتن، نصب اور جر مسلماتن مسلماتن۔ تو ایک ایگزامپل اگر ہم یاد رکھیں گے، اس ایک ایگزامپل سے ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے اسماء پہ، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث۔ ہم اس طرح سے ہمارا اعراب بھی ہمیں یاد رہے گا، اور یعنی اس کا ہم ٹرانسلیشن بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا جو ہے جمع سالم۔ اس کے بعد جمع مکسر کے بارے میں، یہ جو ٹاپک ہے جمع مکسر، اس کے لیے ایز اٹ کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لغت کی جو ماہرین ہیں، جو گرامر کے ماہرین ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے کچھ گروپس کو بنایا ہے، کچھ اوزان کو ڈھونڈا ہوا ہے، یعنی بہت سارے اسماء کو انہوں نے یعنی اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، تو انہیں کچھ اوزان، کچھ وزن نظر آئے ہیں۔ تو یہ وزن اگر ہم یاد رکھیں گے تو اس سے ہمیں جمع مکسر یاد کرنا آسان ہوگا۔ جیسے یہاں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں چند منٹ کے لیے۔ ایک وزن یہاں پہ افعالن، ٹھیک ہے، افعالن وزن پہ یہاں پہ ایک مثال ہے اقلامن۔ اقلامن یہ قلمن کی جمع ہے، قلمن، یعنی قلمن جو اسم ہے اس کی جمع سالم نہیں ہے، اس کی جمع مکسر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلمن ایک قلم۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم جمع بنا لیں، بہت سارے قلم ہم ترجمہ کریں، تو ہمیں عربی میں لکھنا پڑے گا اقلامن۔ اب دیکھیے افعالن کے پیٹرن پہ ملتا ہے، تو افعالن پیٹرن پہ بھی جمع مکسر کے جو ہے ملتا ہے، بہت سارے اسماء کا افعالن کے وزن پہ جمع مکسر ہوگا۔ یہاں پہ مثالیں دی ہوئی ہے اصحابن، ٹھیک ہے، صحابی کی جمع اصحاب، ابوابن بابن کی جمع دروازہ، اذکارن ذکر کی جمع، اشخاص شخص کی جمع، اسباب سبب کی جمع، اوقات وقت کی جمع۔ تو ہمیں وزن یاد رکھنا پڑے گا افعال۔ جب بھی ہم قرآن پاک سٹڈی کریں گے تو یا کوئی بھی حدیث پاک سٹڈی کریں گے، وہاں پہ اگر ہمیں اس پیٹرن پہ کوئی لفظ مل رہا ہے، کوئی ورڈ مل رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ جمع مکسر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک وزن ہو گیا، ایسی بہت سارے یہاں پہ مثالیں انصار اور بہت سارے۔ دوسرا وزن ہے جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، وہ فعال کا وزن۔ مثالیں کیا یاد رکھ لیجیے، جبال، جبل، پہاڑ کی جگہ جبال، عبد کی جمع عباد، بحر کی جمع بحار، تو ایسے ہی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اور ایک مثال بن گئی فعال وزن۔ تیسرا وزن ہمارے پاس ہے فعول کے وزن پہ، جیسے قلوب، اس کا واحد کیا ہے قلب، دل، نجوم، اس کا واحد ہے نجم، تارے، بیوت، بیت۔ تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا وزن،
ٹھیک ہے، تیسرا پیٹرن جمع مکسر کا. اس طرح سے اور ایک پیٹرن ہمارے پاس ہے فعلن کے وزن پہ. جیسے کتبن، یہ جمع کس کی ہے؟ کتاب کی جمع. رسل، رسول کی جمع. سرن، سریر کی جمع، پلنگ، بیڈ. تو یہ اور ایک وزن ہم یاد رکھ سکتے ہیں. تو جب بھی ہم اس طرح کا پیٹرن دیکھیں گے قرآن پاک میں تو ہمیں فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ جمع مکسر کی فارم ہو سکتی ہے. اور ایک وزن ہے جمع مکسر کا فعالن. فعالن جیسے کفارن، کافر کی جمع. حکامن، حاکم کی جمع ہے. اس طرح سے خدامن، خادم کی جمع. یہ بہت سارے مثالیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یعنی آپ جب دیکھیں گے اس کو تو آٹومیٹکلی آپ کو یہ مائنڈ میں رہ سکتی ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس طرح سے آپ کے پاس ہے فعلتن کا ایک وزن. فعلتن جیسے طلبتن، بررتن، کفرتن، فجرتن. یہ سارے قرآن پاک کی مثالیں ہیں. تو اس وزن پہ بھی جمع مکسر آتا ہے. اسی طرح سے افعلتن کے وزن پہ جیسے السنتن، لسان کی جمع. اسئلتن، کوشچن، سوال، ٹھیک ہے نا. اجوبتن، جواب کی جمع. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو وزن یاد نہیں اگر کو وزن یاد رکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کم از کم ایک مثال یاد رکھ لیجیے. جیسے ایک یاد رکھ لیجیے عباد، ایسے نجوم، رسل. تو اس سے بھی آپ پیٹرن یاد رکھ سکتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس ایک وزن ہے، ایک پیٹرن ہے جمع مکسر کا فعلاء. جیسے غرباء، شرکاء، شعراء، حکماء. غریب کی جمع شریک کی، یعنی شریک کی جمع، یعنی جو شاعر کی جمع، جو حاکم ہے اس کی جمع. تو یہ ہم اردو میں بھی تقریباً استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک پیٹرن ہے ہمارے پاس. افعلاء ایک وزن ہے، جیسے انبیاء، نبی کی جمع، اولیاء، ولی کی جمع، اغنیاء، غنی کی جمع، and so on. یہ بھی ایک ہمارا پیٹرن ہے. انبیاء، یہ ساری مثالیں تو تقریباً میں یاد ہی ہوتی ہے. تو اگر ہم انبیاء کو بھی یاد رکھیں گے تو ہم اس پیٹرن پہ بھی الفاظوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ان کی جمع مکسر فارم اور ان کا ترجمہ اکارڈنگلی کر سکتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس پیٹرن ہے فواعل. قواعد، قاعدے کی جمع. عوامل، عامل کی جمع. شواہد، شاہد کی جمع. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. فعائل ایک اور وزن ہے ہمارے پاس جمع مکسر کا. صغائر، صغیرتن کی جمع. کبائر، کبیرتن کی جمع، اینڈ سو آن. آگے آپ چل سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس اور کچھ چند پیٹرنز ہمارے پاس ہے. مفاعل، یہ بڑا آسان ہے. مساجد کو یاد رکھ لیجئے، مذاہب کو آپ یاد رکھ لیجئے، منازل کو یاد رکھ لیجئے، مدارس کو یاد رکھ لیجئے. اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مناظر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس پیٹرن پہ بھی جب ہمیں کوئی لفظ ملے گا، کوئی اسم ملے گا، ہم اس کو پہچان سکتے ہیں آرام سے. فعلا کا وزن بھی ہے جمع مکسر، اس پیٹرن پہ بھی آتا ہے. مرضا، موتا، صرعا، قتلا. تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے جو جمع مکسر، یعنی جس وزن پہ، جس فارم میں جمع مکسر میں ملتا ہے. یہاں پہ ایک نوٹ یہ لکھ رہے ہیں امپورٹنٹ چیز کی، جمع مکسر کے جو اوزان ہیں یہ منصرف بھی ہوتے ہیں، غیر منصرف بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم وہ معرب ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا اس میں حالت رفع الگ ہے، نصب و جر الگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جمع مکسر کا جو ٹیبل ہے، یہ جو اوزان ہے، یہ منصرف بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 3 مختلف اعرابی حالتیں. غیر منصرف 2 مختلف اعرابی حالتیں. مبنی ایک ہی اعرابی حالت، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور جر میں ایک ہی شکل میں ہمیں وہ دکھیں گی. تو جمع مکسر میں یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ان کے اوزان منصرف بھی ہو سکتے ہیں، غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں اور مبنی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ موٹے موٹے لفظوں میں جو اسم کے بارے میں، جو ہمارا تیسرا پہلو تھا اسم کا، کہ اسم کا جو عدد تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے کوشش کی ہے مختصر لفظوں میں اس کو ریویژن کرنے کی. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری
لیس ٹائم میں، کم ٹائم میں مکمل ہو جائے، ہماری جو اس میں جو مشق ہے وہ ساری انشاءاللہ مکمل ہو جائے. تو آج کے لیے بس انشاءاللہ اتنا ہی ہے. تو جو نیکسٹ ہمارا کلاس ہوگا وہ اسم کا جو آخری پہلو ہے وہ ہے وسعت. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بلکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ ہمارا اسم کا آخری پہلو ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. ٹھیک جی بتائیں. ایک سیکنڈ. جی جی ایک جس ایک سیکنڈ اس کو میں اوپر لے جاؤں. جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ جو جمع مکسر ہے اس میں نوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک، یعنی یہ منصرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ منصرف بھی ہو سکتا ہے اور غیر منصرف اور مبنی بھی. اب ایز اٹ یہاں پہ ایک چیز آپ نے پڑھی، اگر آپ کو پہلے وہ جو ہم نے اعراب پڑھا تھا، اعراب میں ہم نے کہا تھا کہ تنوین یعنی کسی بھی اسم کے آخر پہ یعنی تنوین کا ہونا یہ منصرف ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تنوین کس کے پاس ہے؟ کتبن کے پاس بھی ہے. اگر یہ منصرف ہے تو اس کا ہم کیسے اعراب بنائیں گے؟ ذرا آپ تھوڑا اس کو ٹرائی کر لیجیے. منصرف ہے، نہیں 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 نہیں، کتبن، کتبن، کتبن. ٹھیک، ارے ہمیں وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ منصرف اسما کے اس پہ کیا ہو؟ تنوین، یعنی آخر جو حرف ہے اس پہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اس کا نکال سکتے ہیں منصرف. اچھا، مطلب یہ یعنی اس سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے کفارن کا آپ بنا سکتے ہیں آرام سے. کفارن، کفارن، یہ کفارن، کفارن، کفارن. ٹھیک ہے، تو یہ تو منصرف کا ہو گیا. اب اگر آپ کا اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، یعنی جمع مکسر کی فارم غیر منصرف ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے خلفاء. ٹھیک ہے، خلیفہ کی جمع، تو آپ کیا کریں گے؟ خلفاء، خلفاء. کیونکہ یہ جو غیر منصرف ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ایک رول اعراب میں. تو آپ خلفاء بنا سکتے ہو، اور خلفاء یعنی خلفاء، خلفاء، خلفاء. اور دوسرا غیر منصرف حالت جر میں زیر بھی قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے خلفاء ہی آئے گا ادھر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ دیکھیں مرضا. ٹھیک ہے، اب مرضا کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا آپ کوشش کیجئے. یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، مبنی ہے. کیسے پتا چلا؟ کچھ مطلب آپ نے کیسے اس کو گیس کیا؟ الف مقصورہ ہے نا، یہ الف مقصورہ ٹائپ ہے نا. تو الف مقصورہ ٹائپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبنی، مطلب ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ہاں، تو اس میں ان کی یہ تینوں حالتیں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبنی ہے. تو موتا، 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 اس طرح سے. کوئی چیز ہو سکتا ہے کوئی ہمیں اس طرح سے ملے، اس کو پہچاننا میں تھوڑا سا دقت آ جائے، اور بس جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا اس میں ایکسیپشنز بہت ساری آ سکتی ہیں. وہ انشاءاللہ پھر تجربے سے آٹومیٹک انسان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کوشش کی، جلدی ہم نے ویسے کوشش کی اس کو، یہ بڑا ٹاپک تھا، ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیتے ہیں کل جو اس کا چوتھا پورشن ہے اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.
الحمدللہ.